نبی کا پیغام ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر نہیں پہنچایا جاتا. نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے، نبی کی بات پہنچانے کے لیے، نبی کا نام پہنچانے کے لیے زحمتیں اٹھانا پڑیں گی. زحمتیں اٹھانے کے لیے جو لوگ تیار رہتے ہیں وہ محبوب کبریا کے محبوب ہیں. کوئی خبر دے ان لوگوں کو جو ذکر مصطفیٰ کو روکنے کا سوچتے ہیں. ذکر مصطفیٰ کو روکنے والا کل بھی لعنت اللہ علیہ تھا اور آئندہ بھی روکے گا تو اس پر اللہ کی لعنتیں ہی ہوں گی. مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے. سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، سنی ہماری جان ہے. بھائی دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے. لہذا پیغام دینا چاہوں گا کہ مسئلہ کوئی سنی شیعہ کا نہیں ہے. ویسے پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کریں. تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. لہذا میرے بچوں، جوانوں، پاکستان میں اپنا دشمن کسی کو نہ ماننا، بلکہ پیار اور محبت سے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. آج جو جیکب آباد میں ہوا میں اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا. میرے شایع نشان نہیں ہے کہ ان لوگوں میں تبصرہ کروں جو ہمارے پیسوں سے ٹیکس لے کر تنخواہ پاتے ہیں. مجھ سے کہا نا کہ فلاں افسر نے تو اجازت دے دی اور فلاں افسر نے کہا کہ شہنشاہ نقوی مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ مجھے جاوید مغلب اور ان کے دوستوں نے بلایا ہے. میں پاکستانی شہری ہوں، پاکستان کا میرا شناختی کارڈ ہے. پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اور میں تو کوئی مجھے کیا ڈھونڈے گا. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کبھی نہ خانیوال جاتا ہے، کہیں حیدرآباد جاتا ہے. تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں. لبیک یا حسین، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے اپنے جوانوں کو پیغام دیا. میرے سکھر میں مصروفیات تھیں، جو ٹائم میرا مقرر تھا اس پہ میں حاضر ہوا ہوں. بسم اللہ، میں تاخیر سے نہیں آیا ہوں، بسم اللہ، جو ٹائم طے تھا اس پر آیا ہوں. تو میں نے ان جوانوں سے، دوستوں سے کہا کہ ہمیں جیکب آباد کا وعدہ ہے، ہمیں بلایا گیا ہے. میں پاکستانی شہری ہوں بسم اللہ، اور شیعوں سے زیادہ مجھے سنی پیار دیتا ہے، اور اتنا پیار دیتا ہے کہ ایک شیعہ کہنے لگا آپ سنیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں شیعہ بھی سنی ہو جاؤں. تو میرا تو سنیوں اور شیعوں سے ایک جیسا پیار ہے. بسم اللہ. اور یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا حکم ہے. بسم اللہ. ہمارے مراجع تقلید کا حکم ہے، ہمارے مفتیان اعظم کا حکم ہے بسم اللہ. کہ اہل سنت سے پیار کرنا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے اور اتحاد کرنا ہے. بسم اللہ. اور یہ اتحاد ہم کسی مجبوری میں نہیں کر رہے بلکہ اختیار کے ساتھ اتحاد کی بات ہے. بسم اللہ. تو پھر کسی نے کہا صاحب آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے جیکب آباد جا کر. تو میں نے کہا میں تو تکلیفیں ڈھونڈ رہا ہوں. اگر آج کے اس اجتماع کے بعد، بسم اللہ، آج کے اس اجتماع کے بعد
کوئی غلطی کی گئی نا تو میں جاوید مغل اور ان کے دوستوں کو بندے علی کہاں ہے، میں ان سارے دوستوں کو ایک پیغام دوں گا کہ اگر آج کے اس اجتماع کے بعد کوئی غلطی کی گئی تو آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، گرفتاری دینے میں سب سے پہلے میں آؤں گا۔ ہو گیا کہ اگر سیدھا سیدھا جشن ہوتا، جیسا طے ہوا تھا اسی کے مطابق جشن ہوتا تو یہ کیفیت بھی نہ ہوتی۔ آپ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے، ہمارا جذبہ بڑھا دیا ہے۔ ہر پریشانی میں ایک آسانی ہے، اگر یہ چھوٹی سی رکاوٹ نہیں آتی نا تو یہ شوق ذوق، یہ آپ کا ولولہ، یہ جذبہ، یہ کیفیت آپ کی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیفیت آپ کی بنی ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے۔ تو بتائیے بے وقوف کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے؟ تو یہ تو بے وقوفی کر رہے ہیں آپ، سیدھا سیدھا نبی کا ذکر ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سال سب سے زیادہ نبی کے محافلوں کو منعقد کیا جائے، ادھر انہی کے بیٹھے ہوئے افراد جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ البتہ اس میں اپنے جاوید مغل دوست سے بھی اور ان کے دوستوں سے بھی ایک گلہ کروں گا، ایک شکوہ کروں گا کہ آپ کو طریقے سے انتظامیہ کو بتانا چاہیے تھا، جیسے بتانا چاہیے تھا ایسے آپ نے نہیں بتایا۔ میں این او سی لینے کی بات نہیں کر رہا، مجھے 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کے لیے کسی ڈی سی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز جماعت پڑھنے کے لیے کسی ایس پی صاحب کی این او سی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد واجب ہے ہم پر، ایسے ہی اہل بیت کا تولا واجب ہے، ایسے ہی اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ واجب ہے۔ تو ہم اپنی واجبات کے لیے کسی این او سی کے محتاج نہیں ہیں، ہاں آگاہ کرنے کے ہم پابند ہیں۔ بسم اللہ۔ ہم انتظامیہ کو آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ ہم محفل کرنا چاہتے ہیں، ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انتظام اچھا کر سکیں۔ ظاہر ہے آپ شہر کے چوک پر یا کسی شاہراہ پر اگر پروگرام کر رہے ہیں تو انہیں رستوں کو متبادل بنانا ہوگا، انہیں انتظامات کرنے ہوں گے۔ حفاظت والا مسئلہ تو ہمارا نہیں ہے جی، اگر شیعہ برادری کو انہوں نے سمجھ لیا ہوتا تو ڈبل پی ایچ ڈی کی سند مل جاتی ہے۔ ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نے کبھی مجلسوں جلوسوں کے لیے نہیں کہا کہ بازار بند کرو ہمارا جلوس آ رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں مارکیٹیں کھلی ہوں اور حسین کا جلوس گزرے تاکہ معاشی نظام حسین کا سب کو پتہ چلے کہ کیا ہے۔ ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ مارکیٹیں بند کرو جلوس آ رہا ہے۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہم سنی شیعہ نبی کی جشن اور محفلوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ بہرحال جو ہوا وہ ناگوار تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے سیاستدانوں نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے جو رابطہ کیا، میر صاحب نے جو رابطہ کیا اور اس کے بعد جو معاملات بہتر ہوئے، اس کے علاوہ بھی کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں جنہوں نے رابطے کیے، جن کے نام میں ممبر سے نہیں لے سکتا۔ کوئی ایک شخص اپنے سر پہ سہرا نہ سجائے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنتیں ہیں، بہت سارے نبی کے خفیہ سپاہی ہیں جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو۔ یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا وطن ہے، جتنا تمہارے اندر دم ہے اتنا ہمارے اندر بھی دم ہے۔ یہاں سب شیر پر سوا شیر ہے، کسی کو کوئی دبانے کی بات نہ کرے۔ سب یہاں گندم کھاتے ہیں، جتنی تمہاری سمجھ ہے اس سے 2 گنا ہماری زیادہ سمجھ ہے، لہذا کسی کو دبا کر بات کرنا یہ اچھی باتیں نہیں ہے۔ یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ ایک جملہ اور کہتا ہوا اپنے مضمون کی طرف پلٹوں گا بسم اللہ کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں عمران خان صاحب سے ملا، جناب صدر مملکت سے، آرمی چیف صاحب سے، آئی ایس آئی کے سربراہ سے اور شخصیات سے، وزراء سے، گورنروں سے اور وزراء اعلیٰ سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو میں ایک بات مشترکہ سب سے ضرور کرتا ہوں مولانا، اور وہ مشترکہ بات بڑے بڑے فورموں پر، پاکستان کی سطح کے فورموں پہ ہم نے کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریاست
ریاستی اداروں کے رویے ہیں وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے ڈی سی صاحب ہیں یا پاکستان کے کسی شہر کے ایس پی صاحب ہیں، لگتا ہے یہ لندن کے ہیں، لگتا ہے یہ برطانیہ کے ڈی سی ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ شیعہ عالم کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، بریلوی حضرات کس نگاہ سے نبی کے جشن کو مناتے ہیں، دیوبندیوں کے کیا احساسات و جذبات ہیں، سلفیوں کے کیا انداز ہیں۔ اس ملک میں جو جتنے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، جب تک شہر کی انتظامیہ ان کے مزاجوں کو نہیں سمجھے گی، اچھی انتظامیہ ثابت نہیں ہوگی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عالم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بریلوی حضرات نبی کی میلاد اور نبی کی آمد کے بارے میں اور نبی سے پیار اور عشق کے بارے میں کیسا سوچتا ہے۔ تم نیپا ٹریننگ کو لے کر آتے ہو مگر مدینے کی ٹریننگ لے کر نہیں آتے، تم نیپا ٹریننگ کو لے کر آتے ہو مگر نجف کی ٹریننگ لے کر نہیں آتے۔ میں گزارش کروں گا پاکستان کے حفاظتی اداروں سے کہ وہ ان افسران کو ایک اور ٹریننگ بھی کروائیں، اور وہ ہے پاکستان شناسی۔ پاکستان کو پہچانو کہ پاکستان ہے کیسا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا۔ زمین کے اوپر دو ہی ملک ہیں جو نظریاتی بنیاد پر بنے ہیں، ایک غاصب ہے، ایک اقدار ہے، ایک اسرائیل ہے، ایک پاکستان ہے۔ نظریاتی بنیاد پر زمین پہ جو نقشے بنائے گئے ہیں، ایک غاصبانہ انداز سے اور ایک حق حاصل کر کے، وہ یا اسرائیل ہے یا پاکستان ہے۔ ہم اسے غاصب کہتے ہیں مگر نظریاتی ہے، وہ یہودیت کے نظریے پر ہے، اور زمین پر اگر کوئی نظریاتی اسلامی نظریاتی بنیاد پر بنا ہے تو وہ پاکستان بنا ہے۔ مگر ہمارے افسران کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیعوں کا مزاج کیا ہے، بریلویوں کا مزاج کیا ہے، دیوبندیوں کا مزاج کیا ہے، سلفیوں کا مزاج کیا ہے۔ مزاج شناسی افسر کے لیے بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پوری دنیا میں جتنی زیادہ قربانی پاکستان میں ہوتی ہے کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوتی۔ عید میلاد النبی جتنا زیادہ پاکستان میں منایا جاتا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں منایا جاتا۔ محرم جتنا اہتمام کے ساتھ پاکستان میں منایا جاتا ہے دنیا میں کسی بھی ملک میں محرم نہیں منایا جاتا۔ بسم اللہ۔ پھر بھی ہمارے افسران کو مزاجوں کا نہیں پتا۔ جی ایک افسر اجازت دیتا ہے، دوسرا افسر کہتا ہے میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ شہر کے ذمہ دار ہیں، مالک نہیں ہیں۔ آپ شہر کے نوکر ہیں، شہر کے مالک نہیں ہیں۔ شہر کا مالک یہ شہری ہے۔ آپ کو انتظامات کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اور بھائی میں پھر دوبارہ واضح کر رہا ہوں، اگر اس محفل کے بعد کسی پر بھی کوئی ایف آئی آر کٹی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے اوپر کاٹو ایف آئی آر، اور پھر جب میں جیکما آباد میں گرفتاری دینے آؤں گا نا تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسے الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ شایان شان نہیں ہے، پڑھے لکھے معاشرے کی شان نہیں ہے۔ میرے بچے میری بات سن لو۔ بسم اللہ۔
مہربانی ادا مہربانی تھی دی تو خاموشی جی اختیار بھی کیوں ہے پھر والے دوستوں کی گزارش آئے تو تا دوست بیو چھن کا ادا نہیں یہ جگہ نہیں ہے کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے ایک سلوات پڑھ لیجیے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے آپ کہہ رہے بیٹھ جائیے یہ ہمارے محترم معظم مکرم ایس پی صاحب نے اور ڈی سی صاحب نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ پاکستانی ہے کیسا نہیں ہم اس لائٹ کے محتاج بھی نہیں ہیں ہم اس لائٹ کے محتاج بھی نہیں ہیں یہ جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں نا وہ کبھی چراغ بند کرتے ہیں کبھی پانی بند کرتے ہیں پھر افسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں میرے شایان شان نہیں ہے میں جس کلاس میں بیٹھتا ہوں نا اس کلاس میں یہ لوگ ہماری جوتیاں سیدھی کرتے ہیں میرا کلاس ہی نہیں ہے میری کلاس نہیں تھی کہ میں ایسی باتیں کروں آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نیچے آ کے بات کروں ہم سے بات کرے گورنر بات کرے ہم سے بات کرے صدر مملکت بات کرے ہم سے بات کرے وزیر داخلہ بات کرے جن کو انہیں رپورٹیں دینی ہوتی ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں پاکستان کو جب مسئلہ ہوتا ہے نا پاکستانی سطح پہ جب مسئلہ ہوتا ہے تو انگو شمار چند شخصیات ہیں جو مشورہ دیتی ہیں تو پاکستان مشکل سے نکلتا ہے ان میں الحمدللہ ایک نام آپ کے اسنوکر کا ہے دیکھیے بات سنیے ہم نے اتنی دیر بھی اپنا تھوڑا سا وقت ضائع کیا ہے ہمیں تو اتنی دیر نبی بات کرنی تھی ہمیں نبی کی بات کرنی تھی ہم نے جو اتنی دیر بات کی ہے شاید اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا مگر کیا کروں کہ ماحول ایسا تھا امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ کہیں کورس کر کے آئے گی اور اپنی قابلیت میں اضافہ کرے گی کہیں سے سیکھ کر آئے پڑھ کر آئے پاکستانیوں کو سمجھیں شہریوں کو سمجھیں چلیے ذرا نبی کی خدمت میں چلیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم تمہارے رب کی قسم اے میرے نبی تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں حاکم نہ مانتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر بال برابر بھی جو شک نہ کرتا ہو وہی مومن اور ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے میں سنی شیعہ جیکم آباد کے مجمع کو ایک فارمولہ دینے آیا ہوں بسم اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا ما عرف اللہ الا انا والی اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے ما عرفنی الا اللہ والی اور مجھ محمد کی معرفت ہی کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں یا علی جانتا ہے ما عرف علی اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ وانا یا علی کو اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں کسوٹی فارمولہ قاعدہ قانون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یا نبی سے پوچھنا ہوگا یا علی سے جب ہمیں نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یا اللہ سے پوچھنا ہوگا کہ نبی کیا ہے یا علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے اور اگر ہمیں علی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ سے پوچھنا ہوگا یا سرکار دو جہاں سے تو آج کی یہ محفل بنام مصطفیٰ ہے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تیرا مصطفیٰ تیرے نزدیک کیسا ہے پھر علی مولا سے پوچھیں گے کہ علی مولا آپ بتائیے کہ نبی کیسے ہے بس اگر اللہ کا پیغام
पैगाम हमने समझ लिया तो हमें मारिफत मुस्तफ़ा हो जाएगी, और अगर हमने अली से पूछ लिया तो हमें मारिफत सरकार हो जाएगी। हम अल्लाह की खिदमत में चलते हैं, या अल्लाह तू बता, तवज्जो, तेरा नबी कैसा है। तो कुरान पढ़ना शुरू किया तो एक जवान मेरे पास आया कि मौलाना एक आयत मुझे नजर आई है, अल्लाह कह रहा है कि मेरा नबी तुम्हारी तरह है। मैंने कहा अल्लाह ने नहीं कहा। सूरह मुबारक है कहफ, मैंने कहा अल्लाह ने नहीं कहा। आयत नंबर 110, मैंने कहा अल्लाह ने नहीं कहा। कुरान खोलकर आयत सामने रख दी, कहने लगा ये क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा पढ़ो, अल्लाह ने नहीं कहा। कहा ये कुरान में लिखा हुआ है। मैंने कहा पढ़ो। कहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए मेरे नबी तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। ये नबी ने कहा है, अल्लाह ने नहीं कहा। अच्छा, ऐसा हो भी सकता है कि कौल किसी और का हो और अल्लाह उसे कुरान बना दे। अस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, सूरह मरियम। मेरे रोज़े विलादत पर सलाम, मेरे रोज़े रहलत पर सलाम, मैं दोबारा जिंदा जिस दिन उठाया जाऊंगा उस दिन पर सलाम। किसी में जरूरत है कि कोई कहे कि ये अल्लाह कह रहा है? अल्लाह की विलादत होती है माज़अल्लाह, अल्लाह की माज़अल्लाह रहलत होगी माज़अल्लाह। ये फिर अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? ये अल्फाज किसी और के हैं मगर अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया। अल्फाज हजरत ईसा के हैं, अल्फाज हजरत यहिया के हैं, मगर अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सबसे पहले अबू तालिब ने कहा था, अल्लाह ने उसे कुरान बना दिया। अल्फाज किसी और के हों, अल्लाह उसे कुरान बना दे। नबी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अल्लाह ने कब कहा है मेरा नबी तुम्हारी तरह बशर है? मैं अगर इस मिंबर पर बैठ के कहूं कि मैं शहंशाह हुसैन नकवी जाहिल हूं, और एक दफा नहीं 6 दफा कह दूं, और महफिल मुकम्मल हो, ये बच्चे अपने घरों को जाएं, कोई पूछे बेटा कहां से आ रहे हो? कहा जी फला चौक के ऊपर जैकबाबाद के फला चौक पर महफिल हो रही थी, वहां एक मौलाना जाहिल पढ़ रहे थे। तो कहेंगे बेटा खबरदार, मौलाना थे तो जाहिल नहीं थे, और जाहिल थे तो मौलाना नहीं थे। और याद रखो हमारे मिंबर पे वैसे ही कोई जाहिल नहीं बैठता। तो कहा कि वो तो खुद कह रहे थे मिंबर पे बैठ के। कह रहे अच्छा खुद कह रहे थे, अगर खुद कह रहे थे तो बेटा तुम नहीं कहो। इसलिए कि अगर कोई बड़ा आदमी अपने लिए ऐसा अल्फाज कहे तो ये खाकसारी है, इनकिसारी है, तवाज़ु है। लेकिन अगर आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से लेटर आ जाए, आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से खत आ जाए कि शहंशाह हुसैन नकवी जाहिल है, तो यही मेरी सनद बन जाएगी। मैं कहूंगा कि मैं जाहिल हूं तो ये खाकसारी, कोई बड़ा कहे कि ये जाहिल है तो यही सनद। अल्लाह ने कब कहा है मेरा नबी तुम्हारी तरह है? अल्लाह ने अगर कहा तो क्या कहा? कभी नाम तक नहीं लिया नबी का। हर नबी को नाम लेकर पुकारता है, या मोहम्मद, या आदम, या मूसा, या ईसा, या यहया, या जकरिया। मगर हमें नबी को कहता है या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, मुदस्सिर, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल। नाम नहीं लेता हमारे नबी के। ये अल्लाह का प्यार है अपने हबीब के साथ। क्या कुछ नहीं कहा कुरान में अल्लाह ने अपने नबी के लिए? ऐ मेरे नबी, अगर ये गुनाहगार इन जाऊक तुम्हारे पास आकर माफी मांगे तो माफ कर दो, मैं भी माफ कर दूंगा। मौला अली से पूछते हैं, या अली बताइए नबी कैसे थे? बिस्मिल्लाह। असहाब जमा है, आवाज देकर कहते हैं सिफलना नबीना या अमीरुल मोमिनीन का अन्ननी नरा। या अली हमें ऐसे नबी बताएं जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मौला अली नबी के फजाइल पढ़ रहे हैं, फरमाते हैं लिकुल्ल उज़्विन मौजिज़तिन, अल्लाह ने नबी के हर उज़्व को एक मौजज़ा दिया था। नबी के मुंह मुबारक का मौजज़ा, दंदाने मुबारक का मौजज़ा, नाक मुबारक का मौजज़ा, लुआब दहन का मौजज़ा, मौला नबी के हाथों का मौजज़ा। एक साहब कहने लगे हम जैसे थे। मैंने कहा क्या तुम जैसा था? 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, ये तुम जैसा था। अगर ये चीजें तुम जैसी हैं तो फिर मैं कह दूं कि तुम शिमर जैसे हो, कह दूं कि तुम यजीद जैसे हो, कह दूं कि तुम नमरूद और फिरौन की तरह हो, तो फौरन नाराज होकर बोलते हैं कहां यजीद, कहां हम? तुम आप हमें यजीद के साथ मिला रहे
تو یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، کہاں تم کہاں محمد مصطفیٰ۔ مولا علی فرما رہے ہیں ان کے بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے، میری اور آپ کی انگلی کٹے تو اس سے خون نکلتا ہے۔ 2 قدم کے فاصلے پہ جناب زہرا تھی اور امام حسین کو بھوک لگی، نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے حسین روئے، نبی نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا۔ سنی شیعہ نے لکھا اس روایت کو، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو۔ میں بہت سارے سنیوں سے زیادہ بڑا سنی ہوں، میں بارہا کہہ چکا ہوں میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں۔ اب تو مذہبوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں، 400 سال پہلے جو مذہبوں کے نام تھے وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں رہیں گے، اب 2 ہی مذہب رہیں گے، حسینیت اور یزیدیت۔ آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے چیزیں۔ نبی نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا اور امام حسین ہمک ہمک کر پی رہے تھے۔ نبی نے میرے مولا حسین کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین آرام سے پیو، اللہ نے یہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک میدان میں ایک صحابی کو پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا تھا، وہ کٹورا لے کر نبی کی خدمت میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے۔ تفجرت من بین اصابعہ الماء، نبی نے اپنا ہاتھ کٹورے میں ڈال دیا، نبی کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے پانی نکل، فرمایا جاؤ جا کر پانی پیو۔ بسم اللہ۔ ہمارے بدن کی طرح ہے نبی کا بدن۔ نبی کی ناک مبارک کے بارے میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں انفہ لم یشم رائحۃ الکریہ، نبی کو صرف خوشبو آتی تھی، بدبو نہیں آتی۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ برائیاں نہیں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ میں ایک جگہ کھانا کھا کے آیا تو ایک صاحب کہنے لگے آپ نے فلاں صاحب کے کھانا کھایا، دعوت کھا کے آئے؟ میں نے کہا جی ہاں کھا کے آیا ہوں۔ کہنے لگے وہ تو رشوت کھاتے ہیں۔ میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے ہاں تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، خرچہ ان کا 5 لاکھ ہے۔ تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسے سے کھا کے آیا ہوں۔ تمہیں برائیاں نظر آ رہی ہیں؟ شیعہ بچوں اور سنی بچوں میری بات سننا، بھائی سنیوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، شیعہ بچے اس اچھائی کو دیکھیں، برائیوں کو نہ دیکھیں۔ اور میں سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی تو ہوگی، تم اچھائیوں کو دیکھو، برائیوں کو نہیں دیکھو۔ اگر پاکستان کا سنی شیعہ مجمع اچھائیاں دیکھنے کی مشق کر لے صرف 1 سال، تو اس ملک کے اندر برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ برائیاں پھیل ہی اسی لیے رہے ہیں، برائیاں پھیل ہی اسی لیے رہی ہیں کہ ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں، اچھائیوں کو نہیں دیکھتے۔ جب ہم اچھائیوں کو دیکھیں گے اچھائیاں غالب آ جائیں گی۔ برائیوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، نظر انداز بیان کرنا چھوڑ دیں، کسی کی برائی دیکھی اسے نظر انداز کر دیں۔ یہ سیرت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ انفہ لم یشم رائحۃ الکریہ، نبی کی ناک مبارک کبھی بدبو نہیں سونگتی تھی۔ یہ سرکار کی سیرت کا حسین پہلو ہے۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم نبی کو یاد کرتے ہیں 2 وجوہات سے، ایک جمالیات کی وجہ سے اور ایک کمالیات کی وجہ سے۔ جمالیات کا اظہار ہوتا ہے محفل میلاد کے ذریعے، کمالیات کا اظہار ہوتا ہے سیرت کے جلسوں کے ذریعے۔ بسم اللہ۔ ہمیں نبی کے جمالیات پر بھی غور کرنا ہے۔ قد مبارک کیسا تھا، آنکھیں سرکار کی کیسی تھیں، زلفیں سرکار کی کیسی تھیں، اور ہمیں کمالیات پر بھی غور کرنا ہے کہ سرکار کی عادات اور اطوار کیا تھے، بسم اللہ۔ نبی کا انداز زندگی کیا تھا۔ صرف جمالیات کو لے کر کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور صرف کمالیات کو لے کر کامیاب نہیں ہوں گے۔ مجھ سے ایک ٹی وی اینکر خاتون تھی، وہ کہنے لگی کہ نبی کی سیرت پر عمل کیسے ہوگا یہ بتائیے۔ میں نے کہا نبی کی سیرت پہ عمل جب ہوگا
کہ جب ہم نبی کے فضائل کو پڑھیں گے. جب تک ہمیں کسی کی خوبیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس کی اطاعت کا جذبہ ایجاد نہیں ہوگا. نبی کے جمالیات پر توجہ کی ضرورت ہے. مگر ایک ہی چیز کو لے لینا اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا یہ انصاف نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے جو نبی کی کنگھی کے اوپر تو بات کرتے ہیں, نالے نے مبارک کے تو قصیدے پڑھتے ہیں, زلفوں کی تو باتیں کرتے ہیں, مگر عزیزان گرامی وہ بیلنس سے بگڑے ہوئے ہیں, اس لیے کہ انہیں رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرتی ہوئی سوئی تو نظر آ جاتی ہے مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر نہیں آتا. دوسرے کمالیات کی طرف توجہ, سیرت مصطفیٰ کی طرف توجہ. بسم اللہ بسم اللہ. میں اپنے بیان کے آخری الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اپنے خطاب کے آخری الفاظ. اس کے بعد آپ سے دعا چاہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا سیاستدانوں کا, شہری انتظامیہ کا اور جنہوں نے جتنی محبت کی ہے اس کا. سیرت مصطفیٰ, مولانا مقصود صاحب کی خدمات, مولانا تشریف فرما ہے, اللہ مولانا رضا مہدی صاحب تشریف فرما ہے. ایک جگہ تھی, البتہ یہاں تو میں شجاعوں اور مردوں کے نام لے رہا ہوں. ایک جگہ نام ہم نے لے دیا تو ایک سامنے کا ذرا مولانا نام نہیں لیجیے گا, ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ حسین کہنے کی جرت نہیں تو مر جاؤ. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پڑھیں. سنی دوست بھی تھے, میلاد مصطفیٰ ہے نا. آج جن لوگوں کو اٹھایا گیا وہ صرف شیعہ تھوڑی تھے, سنی جوانوں کو بھی اٹھایا تھا. آج اس محفل کی وجہ سے جن جوانوں کو اٹھا کے لے گئے تھے مہمان جی, آپ نے چائے پلائی ہو نہیں, جو لے گئے تھے انہیں چائے پلائی نہیں, انہیں پلانے کی بات کر رہا ہوں, انہیں پلائیے گا چائے. آپ کل ان کی دعوت کیجئے جو لے کے گئے تھے, کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے, آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات اس سے اور اچھی صلوات. میری خواہش ہے کہ جیکم آباد میں گونجے صلوات کی آواز. اس سے اور بہتر. مولانا ایک صاحب کہنے لگے میں نے مجلس کی تھی, میرے اوپر FIR کٹ گئی, مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا اسے گلے میں ہار بنا کے ڈالو اور جگہ جا کے بتاؤ کہ میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا ہوں. FIR کٹی ہے, قانونی رستہ اپناؤ, قانون دانوں سے مشورہ کرو, قانونی رستے سے اس FIR کو خارج کرواؤ, یا جو بھی سزا ہوگی نا. ہیپیٹائٹس بی میں مرنا فضیلت ہے یا حسین کے نام پہ مرنا فضیلت؟ کینسر میں مرنا فضیلت ہے یا کالے کپڑوں میں مرنا فضیلت ہے؟ تو انہیں اپنا کام کرنے دو, وہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں, ہم بھی حسین سے شاباش لے رہے ہیں. انہیں اپنا کام کرنے دیں, ان کے کام. مجھے جب اسلام آباد لے گئے تھے کچھ دیر کے لیے تو ایک افسر کہنے لگا جی میں شرمندہ ہو رہا ہوں, آپ کو ایسے لے جا رہا ہوں. میں نے کہا میں فرض شناس افسر سے بات کر رہا ہوں, مجھے خوشی ہو رہی ہے. تم اپنا کام کرو, بسم اللہ, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. صدقہ. تو امید ہے کہ میری گزارش ہے, یہ جو رپورٹنگ کے لیے یہاں دوست آئے ہوئے ہیں نا, وہ ساری رپورٹ بنائیں, اپنی پسند کے جملے رکھیں اور اپنی ناپسند کے جملے ہٹائیں نہیں. پورے جملے لکھیں رپورٹ بناتے وقت, اور اس میں لکھیں یہ جملہ کہ میں صدر مملکت سے اور آرمی چیف سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے DSPs کو, SPs کو اور ڈپٹی کمشنر حضرات کو اور کمشنر حضرات کو اسلامی تعلیمات کی ٹریننگ بھی
दिलवाई जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बेहतर सलवात। और बेहतर सलवात। सीरत मुस्तफा पर सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहूंगा। कामयाब शख्सियत के 4 उसूल हुआ करते हैं। तारीख बशरियत में नबी से बड़ा कोई कामयाब नहीं है। सरकार के परवाने बैठे हैं, नबी के आशिकों का मजमा है। सीरत मुस्तफा के भी 4 अहम तरीन उन्वान है। सबसे ज्यादा कामयाब शख्स कायनात में, दुनिया में अगर आप ढूंढेंगे तो वो सरकार की जात। एक मसीही ने 100 कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें हजरत ईसा का नाम दूसरे नंबर पे रखा, हमारे नबी का नाम पहले नंबर पर रखा। उसने कहा तारीख बशरियत में इससे बड़े कामयाब लोग नहीं है। कामयाब लोगों की जिंदगी के 4 उसूल हैं। सबसे पहला असल उसूल जिंदगी का ये होता है कि देखा जाए उसका उसके रब के साथ ताल्लुक कैसा है। अगर अल्लाह के साथ, अपने मालिक के साथ ताल्लुक ही नहीं है तो ये इंसान कामयाब नहीं है। सारे जहान के लिए वक्त है, मगर अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज पढ़ने का भी वक्त ना हो, ये नाकाम आदमी है। रब से ताल्लुकात, अल्लाह से ताल्लुकात कैसे हैं, अपने मालिक से वास्ता कैसा है, ताल्लुक कैसा है। मैं इस नुक्ते पर हकीर फकीर सा ना अहल सा तालिब इल्म हूं, इस नुक्ते पे 1 घंटे तक बात करूं तो मुझे मजा और लुत्फ आएगा। मगर मैं एक जुमला कह के दूसरे उसूल की तरफ बढ़ूंगा, और वो एक जुमला यह है कि नबी का अल्लाह से ताल्लुक कैसा था। इसे जानने के लिए सिर्फ ये जुमला सुन लीजिए कि अल्लाह हर एक से चाहता यह है कि वो बिस्तर छोड़े और मुसल्ले पर आ जाए, मगर अपने नबी से कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, कभी बिस्तर पे भी चले जाया करो। अल्लाह से सरकार का प्यार, ये पहला उसूल है किसी कामयाब इंसान के लिए। दूसरा उसूल किसी भी कामयाब शख्स के लिए यह है, देखा जाए उसका उसके घर वालों के साथ, अपने ही घर वालों के साथ ताल्लुक कैसा है। बीवी के लिए जल्लाद तो नहीं है, बच्चों के लिए अजदहा तो नहीं है, बहन भाइयों के लिए कोई कसाई तो नहीं है। माफ कीजिएगा, कसाई बिरादरी माफ करें मुझे। कसाई से मुराद यानी काटने वाला, बुरीदा करने वाला, जख्मी करने वाला, ये गला काटने वाला, तवज्जो है। तो अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात, सरकार दो जहां का घर वालों के साथ कितना ताल्लुक था, कैसा ताल्लुक था जी। कभी हसन इधर बैठ रहे हैं, कभी हुसैन इधर बैठ रहे हैं, सजदे में हैं तो बच्चे पुष्प पे खड़े बैठे हुए हैं, नबी मुकर्रम की गोद में आकर लेट जाते हैं। नबी खुतबा दे रहे हैं कि इमाम हुसैन मस्जिद में आए, पैर कुर्ते में उलझा, हुसैन गिरे, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, जाके गोद में लाकर मिंबर पे उठाया, जनाब ज़हरा के लिए खड़े हो जाते हैं, अज़वाज को वक्त देते हैं। वक्त तकसीम किया हुआ है कि एक दिन फला जगह तो दूसरे दिन फला जगह। नबी की ज़ौजाएं नबी से कितना प्यार करती हैं, नबी के घर वाले नबी से कितना प्यार करते हैं, ये दलील है कि घर वालों से ताल्लुकात कैसे थे। तीसरा उसूल मैं आपके लिए, अपने लिए भी कहूंगा, आप कुछ भी हो जाए, कलफ के कपड़े पहन के खड़ा करके चले, अगर ज़ौजा आपसे मोहब्बत नहीं करती तो आप नाकाम आदमी हैं। अगर आपके बच्चे आपके आने पर घबराते हो, डरते हो कि अब्बा आ गए, छुप जाओ, डर जाओ, कहीं इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, अब्बा आ गए, ये आदमी नाकाम आदमी है जो घर वालों के लिए अच्छा नहीं है। सरकार की सीरत का पैगाम यह है कि अपने घर का अखलाक अच्छा करो, अपने बच्चों के साथ अखलाकियात अच्छे करो, अपनी ज़ौजा के साथ अखलाकियात अच्छे करो। सुन्नत है अपनी ज़ौजा की उसके मुंह पे तारीफ करो, वो बेचारी फिर रही होती है, बार बार पूछती है कैसा बनाया है खाना, और ये खाने में लगे हुए, एक जुमला भी ये नहीं कह पाते कि बहुत अच्छा बनाया है।
जो अपनी ज़ौजा का इतनी सी तारीफ ना कर सके, खा उसके हाथ का बनाया हुआ रहे, एक जुमला भी तारीफ का नहीं बोल रहे। बिस्मिल्लाह। उस बेचारी को एक जुमला ही तो चाहिए, वाह। और ये इतना बड़ा मर्द है कि औरत को एक तारीफी जुमला भी नहीं बोलता। नबी की सीरत का हिस्सा है। किसी कामयाब इंसान की तीसरा उसूल उसकी जिंदगी का क्या है? देखा जाए वो दोस्तों के साथ कैसा है। दोस्तों के साथ नबी का प्यार, ऐसा प्यार था असहाब के साथ, थके तो नहीं आप? नबी का असहाब के साथ ऐसा प्यार था, और असहाब का नबी के साथ ऐसा प्यार था कि शायर कहता है, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। तवज्जो, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा प्यार कि सहाबाए किराम अपनी जान देने को तैयार है। नबी के असहाब, नबी की एक मामूली सी वहां पसीने का कतरा गिरे, ये अपना खून गिराने को तैयार है। नबी के साए की तरह नबी के साथ रहने वाले जानिसाब, नबी के प्यारे सहाबा, नबी के अजीज सहाबा, जिनकी तारीफ नहजुल बलागा में मौला अली ने की, जिनकी अजमत का खुतबा इमाम सज्जाद ने दिया, जिनकी तारीफ इमाम जाफर सादिक ने की, जिनको खड़े होकर सलाम इमाम रिजा करते हैं, वो असहाबे मुस्तफा, वो नबी के प्यारे सहाबा, वो नबी के अंजुमन में घूमने और फिरने वाले नबी के परवाने, उनके साथ नबी का ताल्लुक कैसा था? बिस्मिल्लाह मौला राजी। जी, दोस्तों के साथ नबी का ताल्लुक कैसा था? एक हसीन मंजर बनता है। बिस्मिल्लाह। दुश्मनों के साथ कैसा है, ये उससे अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा आदमी है। जिन्होंने नबी को मक्का छुड़वाया, सरकार ने फरमाया माऊजिया नबी उन कमाऊजी, किसी नबी को इतनी अजियतें नहीं पहुंचाई गई जितना अकेला मुझ मुस्तफा को तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब फतेह मक्का के मौके पर कुछ लोगों को रस्सियां बांध कर लेकर आए, सरकार ने फरमाया कौन है? कहा ये वही है जिन्होंने आपको तकलीफें पहुंचाई। फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका, उनसे कहा जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। या अल्लाह, ये मुझे जानते नहीं थे। दुश्मनों से प्यार, दुश्मनों को माफ करना। आखिरी बात कर रहा हूं, सीरत का कामयाब असल उसूल, ये जा रहे हैं दुनिया से तो क्या छोड़कर जा रहे हैं? नबी जब दुनिया से गए हैं तो कुरान और अहले बैत छोड़कर गए। अजीजों, मेरी और आपकी इज्जत इसमें है कि हम नबी का जिक्र एहतमाम के साथ करें। ये हमारा शहरी हक भी है, ये हमारा अकीदती हक भी है, ये हमारा कानूनी हक भी है। हमें इबादत करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम किसी रास्ते को बंद कर रहे हैं तो शहरी इंतजामिया को एतमाद में लेने की जरूरत है। अल्लाह इस शहर पे रहम नाजिल फरमाए। या अल्लाह, ये तेरे नबी के परवाने, तेरे नबी के चाहने वाले हजारों की तादाद में सुन्नी शिया ये सब जमा है और तेरी बारगाह में दुआ गो है। या अल्लाह, इन सब की हाजात को पूरा फरमा, इनके मुश्किलात को दूर फरमा, इस शहर पर अपना करम नाजिल फरमा, यहाँ के मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, इज्जत अता फरमा, सरहदों की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर